جی، یہ صوفی صاحب ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ مسئلہ درپیش ہے، جو میں نے بہت سے علماء اکرام سے سنا ہے، اور لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے سسرال برادری میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے یہ بات کہ اگر کوئی غیر محرم مرد یا کوئی غیر محرم عورت نے کسی برتن سے پانی پیا ہے یا کھانا کھایا ہے یا چائے یا دودھ استعمال کرتا ہے یا کرتی ہے، تو وہ استعمال شدہ چیز غیر محرم مرد عورت کا اور عورت غیر محرم مرد کی استعمال شدہ چیز کو حرام سمجھتا ہے اور اس کو استعمال بالکل نہیں کیا جاتا۔ محرم استعمال کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ چیز کو ضائع کر دیا جاتا، اور کھانے والی چیزوں کو استعمال کرنے والے پر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو لعن طعن کیا جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیلی جواب عنایت فرمائیں۔ تو بہرحال جواب یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عام صورتحال میں اجنبی مرد کے لیے اجنبی عورت کا جھوٹا، اسی طرح اس کا الٹا، یعنی اجنبیہ عورت کے لیے کسی اجنبی مرد کا جھوٹا حلال ہے، البتہ اجنبی مرد یا اجنبی عورت کی طرف قلبی میلان ہو اور مزے کا تصور ہو اور اس کے تصور کے ساتھ ہو تو جھوٹے کسی بھی مرد یا اجنبی مرد یا اجنبی عورت کا جھوٹا استعمال کرنا مکروہ ہے، جبکہ جھوٹے میں کوئی حرمت نہیں ہے، کوئی نجاست نہیں ہے یا کوئی خرابی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ سمجھ لیا جائے کہ جھوٹا خواہ کسی کا بھی ہو، مسلمان کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایام مخصوصہ کے دوران میں پانی پی کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی تھی، تو آپ اپنا منہ میرے منہ کی جگہ پر رکھ کر پانی پی لیتے تھے، اور میں دانتوں کے ساتھ ہڈی سے گوشت نوچتی تھی جبکہ میرے مخصوص ایام چل رہے ہوتے تھے۔ پھر وہ ہڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ میرے منہ والی جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور بوٹی توڑتے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے مشرکہ عورت کا مشکیزہ وہ برتن کہلاتا ہے جس میں پرانے زمانے میں پانی بھرا کرتا تھا۔ اب آپ اس کی مثال لے لیجئے، پانی کی بوتل، بسلری وغیرہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایک شرک کرنے والی غیر مومن عورت کا مشکیزہ اور پانی کا استعمال کیا۔ چنانچہ بخاری کی ایک لمبی حدیث میں موجود ہے کہ مشرکہ عورت کے پانی کو کسی نے پیا، کسی نے اس سے وضو کیا، کسی نے غسل کیا، اور اسی طریقے سے اس روایت میں آخر میں ہے کہ وہ مشرکہ عورت کھڑی ہوئی دیکھتی رہی کہ اس کے پانی سے کیا کیا یہ کام کر رہے ہیں اور پانی کس کس کام میں لیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں خدا کی قسم جب پانی لیا جانا ان سے بند ہو گیا، یعنی صحابہ اکرام نے پانی کو استعمال کر لیا، تو صحابہ اکرام کہتے تو ہم دیکھ رہے تھے اب ان مشکیزوں میں سے پانی پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ اس لیے عورت کو مرد کا بچا ہوا یا مرد کو عورت کا بچا ہوا جھوٹا کھانے میں کوئی حرج نہیں، خواہ ایک دوسرے کے محرم ہو یا غیر محرم ہو، کیونکہ اسلام نے ہمیں اس سے نہیں روکا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں اصل جو ہے اباحت ہے، جائز ہونا ہے، اس وجہ سے ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا جائز ہے۔ اور اس صورت میں تو اور جبکہ ہم حدیث سنتے ہیں سور المؤمن شفاء، کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن سور المؤمن شفاء کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف یہ مسئلہ لوگ حرام کی حد تک بہت سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں
کہ کوئی اجنبیہ عورت کا اور کوئی اجنبی مرد جھوٹا نہیں کھا سکتا، یا کسی اجنبی مرد کا جھوٹا کوئی عورت نہیں کھا سکتی، تو یہ کیسے ہو سکتا؟ دونوں اپوزٹ ہے۔ تو اصل مسئلہ سمجھیے گا کہ جھوٹا کھانا بالکل جائز ہے۔ جو لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ وہاں پر ایک ہی برتن میں ایک ہی گلاس میں کھانا پینا ہوتا ہے، اور یہ کلچر جو ہے سعودی کا بھی کلچر ہے کہ وہاں پر ایک ہی برتنوں میں کھانا ہوتا ہے، پہلے مرد کھا لیتے ہیں پھر انہی برتنوں میں عورتیں آ کر کھاتی ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے جہاں پر ایک ساتھ لوگ رہتے ہیں اور یہ اس طرح کی بے دینی ہے یا دین سے ناواقفیت ہے تو وہاں پر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ہندوستان میں عام طور پر لوگ ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جن میں ساس سسر بہو بیٹا نند دیور سب ہوتے ہیں، جہاں ان لوگوں کا ایک ساتھ رہنا سہنا بہت ساری مشکلات کا سبب بنا ہوا ہے۔ وہیں شرعی اعتبار سے بہت ساری خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں، خاص طور سے پردے کی کمی ہوتی ہے کہ دیور سے تو پردے کا کوئی تصور ہی نہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیور سے گویا کہ پردہ ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ دیور بھابھی کا بات کرنا، ایک ساتھ ایک کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہنسی مذاق کرنا کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی ہے۔ نہ گھر والے کو کوئی اعتراض ہوتا ہے، نہ ہی شوہر محترم کو کوئی گلہ ہوتا ہے۔ البتہ جیٹھ سے پردے کا اکثر جگہ رواج ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیٹھ سے پردہ ہے ویسے ہی دیور سے بھی پردہ ہے۔ جب جیٹھ کا جھوٹا مکروہ ہے تو دیور کا کیوں نہیں؟ یہ دراصل جوائنٹ فیملی کا کرشمہ ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے کسی کا جھوٹا کسی کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ عورت مرد ایک دوسرے کا جھوٹا کھا سکتے ہیں۔ ہاں اگر کہیں کسی کے جھوٹے کھانے سے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو یا کسی فتنے کا سبب بن سکتا ہو تو ایسی کنڈیشن میں ایسی حالت میں وہ جھوٹا نہ کھائے۔ جیسے آپ کو میں نے جوائنٹ فیملی کی مثال دی آپ کو کہ وہاں پر اس طریقے سے جھوٹا کھانے میں ایک فتنہ ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں عورت کا ہے، یہ اس سے چکر ہے، اس کا جھوٹا یہ بہت شوق سے کھا رہا ہے، تو یہ چونکہ فتنہ ہے اس سے پرہیز کریں اور یہ فتنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح عورت کو بھی معلوم ہو جائے کہ جھوٹا فلاں مرد کا ہے جو اس کے لیے غیر محرم ہے، تو اس کے جھوٹے کھانے سے پرہیز کرے، کیونکہ اس سے بھی فتنے کا اندیشہ ہے۔ اپنے سماج میں یہ بات بہت مشہور ہو چکی ہے کہ غیر محرم کا جھوٹا ناجائز ہے۔ اگر کسی لوٹے سے عورت نے پانی لیا اور اس سے جیٹھ پانی پینے لگے جبکہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے تو اس سے عورت نے پیا ہے، جیٹھ کو یہ نہیں معلوم، ایک دوسری عورت یا اس کی ماں ہی بولے گی کہ اس سے مت پیو فلانی نے پیا ہے، یہ بات کہہ کر ایک تو ذہن میں عورت کا تصور ڈال دیتے ہیں، پھر اس سے منع کرتے ہیں۔ ہاں وہی جھوٹا پانی کوئی دیور پی لے تو کوئی حرج ہی نہیں سمجھا جاتا، کوئی منع کرنے والا کوئی منع بھی نہیں کرتا۔ بہرحال تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمان کا جھوٹا پاک ہے، اس لیے جہاں مرد عورت کا جھوٹا کھا سکتا ہے وہیں عورت بھی مرد کا جھوٹا کھا سکتی ہے، لیکن اگر کہیں جھوٹا کھانے سے فتنہ ہونے کا سبب ہو اور تو وہاں جھوٹا کھانے سے پرہیز کرے۔ اور فتنے کا اندیشہ نوجوانی میں اکثر ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نوجوان اس سے پرہیز کریں، انمیرڈ لوگ اس سے پرہیز کریں، اور بوڑھے لوگ ہیں میرڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا فتنہ نہیں ہوتا ہے تو ان کو پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل ملا کے یہ نکلا ہے کہ جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، حرام نہیں ہوتا۔ ہاں اگر تلذذ کا یا کوئی تصور آ جائے یا عشق اور محبت کے غرض سے یا کوئی عملیات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی نوجوان مرد اپنا جھوٹا کسی عورت کو اس نیت سے کھلاتا ہے کہ وہ اس کی محبت کا شکار ہو جائے، اس کی محبت میں گرفتار ہو جائے، کچھ ایسے عمل بھی بتا دیتے ہیں لوگ باگ، تو ایسی صورت میں یقیناً جو ہے یہ مکروہ کہلائے گا، لیکن عام حالت میں ایک دوسرے کا جھوٹا کھا سکتے ہیں کیونکہ جھوٹا پاک ہے۔